Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वक़ार इमरान और आप देख रहे हैं तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान एयरलाइन को 3 जुलाई तक के लिए यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी है। PIA को यकम तक 3 जुलाई तक यूरोप और बरतानिया उतरने और ओवरफ्लाइंग की इजाज़त मिली है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने हंगामी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों से रब्ता किया, जिसके बाद PIA को बरतानिया और यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन की 3 दिन के लिए इजाज़त मिली। PIA की लंदन और इस्लामाबाद के दरमियान परवाज़ें PK785 और PK786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। दीगर परवाज़ों के शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन कराम, इससे पहले यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान एयरलाइंस का यूरोपीय ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन का इजाज़तनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद PIA की यूरोप जाने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई थी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ने आलमी इदारे के ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तैयारे चार्टर्ड कराने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और पे दर पे ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। वज़ीर हवाबाजी की जानिब से PIA के बहुत से पायलट्स के लाइसेंस जाली होने के दावे के बाद बहुत सी गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ के खिलाफ मुबैना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वज़ीर हवाबाजी के पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री में मुश्तबा लाइसेंसों के बयान को पाकिस्तान से बाहर भी संजीदगी से देखा जा रहा है। वियतनाम के एविएशन हुकाम ने मुकामी एयरलाइंस के लिए काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड करने का फैसला किया है। UAE ने भी पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है और इस हवाले से अमल दरामद रात 12 बजे से शुरू भी कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक और जाली लाइसेंसों के बारे में वजाहत तलब कर ली है। UAE की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान से इमारात की फ़िज़ाई कंपनियों में काम करने वाले पाकिस्तानी मुलाजमीन और पायलट्स की असनाद की तस्दीक करने का मुतालबा किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़िज़ाई कंपनी एमिरेट्स में 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूने मुल्क परवाज़ों के लिए इजाज़तनामे में 31 अगस्त तक की तौसीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा से पूरे मुल्क में परवाज़ों की इजाज़त होगी। मुल्क के दीगर तमाम एयरपोर्ट से अंदरूने मुल्क परवाज़ें बंद रहेंगी। इससे पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 30 जून तक के लिए अंदरूने मुल्क परवाज़ों की इजाज़त दी थी। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुलाम सरवर को वफाकी वजीर के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि इस हवाले से तफसीली हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 262 पायलट से मुताल्लिक गुलाम सरवर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। PIA की परवाज़ों पर यूरोप में 6 माह की पाबंदी आयद हो गई। वज़ीर को चाहिए था, किसी की डिग्री जाली थी तो खुफिया कार्रवाई करते। गुलाम सरवर के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से मुल्क की जगसाई हुई। यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान एयरलाइन का यूरोपीय ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन का इजाज़तनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था। ताहम इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। इस सिलसिले में हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात के नतीजे में इस मुअत्तली को जल्द अज जल्द बहाल करवाया जा सकेगा। PIA यूरोपीय फ़िज़ाई सेफ्टी के इदारे के साथ मुसलसल राब्ते में है और उनके खदशात को दूर करने के लिए इक़दामात कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और इंतज़ामिया के इक़दामात के नतीजे में ये मुअत्तली जल्द ख़त्म हो जाएगी।
ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاملے اور فیصلے کے خلاف 2 ماہ میں اپیل دائر کی جا سکے گی۔ یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے پی آئی اے انجینئر کو ٹی سی اور 200 دیے گئے اجازت نامے پر قوانین کے مطابق عمل درآمد کے حوالے سے ٹیکنیکل ٹیم نے جون اور ستمبر 2019 میں پاکستان کے دوروں کے دوران ایئر لائن حکام کے ساتھ اجلاس بھی کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ لیگل ٹیم کی جانب سے دی گئی رپورٹ نے اس اجلاس میں مقررہ شرائط کے مطابق عمل درآمد، قومی ایئر لائن کی یورپ کے لیے پروازوں پر بندش، جبکہ اس معطلی کے حوالے سے یورپی یونین کے تمام رکن ممالک کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر پیٹرک کی جانب سے پی آئی اے کو مطلع بھی کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کے یورپی آپریشن کی معطلی کی مبینہ وجوہات میں پی آئی اے پائلٹس کے مشتبہ لائسنسز کا معاملہ بھی شامل ہے۔ پابندی کے حوالے سے یو اے ای کی سول ہوابازی کے ادارے جی سی اے نے نوٹس جاری کر دیا، جس کے مطابق پاکستان سے آنے والی پروازوں پر پابندی کرونا وائرس کے خدشات کی وجہ سے عائد کی گئی ہے اور پابندی کا اطلاق تا حکم ثانی رہے گا۔ یو اے ای کے ایئرپورٹ پر کسی پرواز کو اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ پابندی کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں محصور پاکستانیوں کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ پی آئی اے کی دبئی آپریٹ ہونے والی خصوصی پروازیں بھی متاثر ہوں گی، جبکہ ایمریٹس کی پاکستان کے لیے ہفتہ وار 14 پروازوں کے علاوہ فلائی دبئی اور اتحاد ایئر کی پروازیں بھی آپریٹ نہیں ہوں گی۔ یہ فیصلہ عالمی ریگولیٹرز میں پاکستانی پائلٹس کے مشکوک لائسنسز کے حوالے سے پائی جانے والی تشویش کے بعد کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے بتایا تھا کہ 262 پائلٹس کو جعلی ڈگریاں ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ ویتنام کی سول ایویشن اتھارٹی نے ویتنام ایئر لائنز کے لیے کام کرنے والے تمام پاکستانی پائلٹس کی معطلی کا حکم جاری کیا ہے۔ ویتنام سول ایویشن کا کہنا ہے کہ یہ معطلی کا حکم تا حکم ثانی نافذ العمل رہے گا۔ حکام کے مطابق وہ ان پائلٹس کی تفصیلات پر نظر ثانی کرنے کے لیے پاکستانی حکام سے معاونت کر رہے ہیں۔ ویتنام سی اے وی کے مطابق ویتنام میں اس وقت 27 پاکستانی لائسنس یافتہ پائلٹس موجود ہیں، جن میں سے 12 ابھی تک فعال، جبکہ 15 پائلٹس غیر فعال ہیں یا ان کے کانٹریکٹس کرونا وبا کی وجہ سے زائل المدت ہو گئے ہیں۔ سی اے وی کے مطابق ان 12 فعال پائلٹس میں سے 11 ویتنام کی ویت جیٹ ایویشن اور ایک پائلٹ جیٹ سٹار پیسیفک کے لیے کام کر رہے تھے، جبکہ ویتنام ایئر لائنز اور بیمبو ایئر ویز میں کوئی پاکستانی پائلٹ کام نہیں کر رہا تھا۔ واضح رہے کہ ویتنام کی ایئر لائنز میں اس وقت 1260 پائلٹس کام کر رہے ہیں، جن میں سے نصف غیر ملکی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ کویت ایئر ویز نے پاکستانی پائلٹس کو جعلی ڈگریاں ہونے پر برطرف کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کویت ایئر ویز نے وضاحت پیش کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایئر لائنز میں کوئی پاکستانی پائلٹ تعینات نہیں، البتہ 13 پاکستانی انجینئر پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ اطلاع من گھڑت ہے کہ کویت نے جعلی ڈگریوں پر کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس برطرف کر دیے ہیں۔ برطرفی کا معاملہ تو اس وقت پیش آتا جب ہمارے ہاں کوئی پاکستانی پائلٹ کام کر رہا ہوتا۔ فی الوقت ایک بھی پاکستانی پائلٹ نہیں ہے، کسی کو ملازمت سے نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے بیان میں مزید کہا کہ پاکستان کے 13 انجینئرز ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، جو نہایت پیشہ ورانہ طریقے سے بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیے گئے ہیں، جن میں سے 28 کے جعلی ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ تمام ایئر لائنز کو مشکوک لائسنس رکھنے والے پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مشکوک لائسنس والوں میں سے 141 پائلٹس پی آئی اے کے ہیں، 9 پائلٹس ایئر بلو
10 سرین ایئر لائنز اور 17 پائلٹ شاہین ایئر لائن کے ہیں۔ ان کے لائسنس مشکوک ہیں، باقی پائلٹس غیر ملکی ایئر لائنز، چارٹرڈ اور دیگر پرائیویٹ ایئر لائنز کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے 28 پائلٹس کے لائسنس جعلی ثابت ہو چکے ہیں اور 9 پائلٹوں نے جعلی ڈگری کا اعتراف کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ 10 سال میں 4 حادثات ہوئے، جن میں سے 3 کے ذمہ دار پائلٹ تھے۔ جعلی لائسنس والے پائلٹس کے خلاف فوجداری مقدمات چلائیں گے۔ 28 پائلٹس کے لائسنس کی منسوخی کی سمری کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے اور مسافروں کو ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ جعلی لائسنس دینے پر سول ایویشن اتھارٹی نے 5 افسران کو معطل کر دیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے FIA مقدمات بھیجے جائیں گے۔ جعلی لائسنس ایشو کرنے والوں میں IT کے لوگ بھی شامل ہیں۔ غلام سرور خان نے کہا کہ 753 پائلٹس پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جن میں سے 262 افراد کے لائسنس مشکوک پائے گئے ہیں۔ 121 پائلٹس کا ایک پیپر مشکوک تھا۔ دو بوگس پیپرز والے 39 پائلٹ ہیں، جبکہ 34 کپتان ایسے ہیں جن کے 8 پرچے مشکوک پائے گئے ہیں۔ پائلٹس کی جبکہ دیگر افراد کے پیپر دینے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ زیادہ تر پائلٹوں کی بھرتیاں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوئیں۔ وزیر ہوابازی نے کہا کہ PIA میں 2018 کے بعد نئی بھرتیاں نہیں ہوئیں۔ قومی ایئر لائن کے 640 ملازمین کو جعلی ڈگری کی بنیاد پر برطرف کیا جا چکا ہے۔ ان میں کیبن کرو، ٹیکنیشین، انتظامی ذمہ داریاں ادا کرنے والوں سمیت سبھی شعبوں کے لوگ شامل ہیں۔ ہم نے اصلاحات کا عمل شروع کیا اور 2021 پاکستان کے اداروں کی بہتری کا سال ہوگا۔ PIA کے طیارہ کا بیڑا اس وقت 31 طیاروں پر مشتمل ہے، اسے 2023 تک بڑھا کر 45 طیاروں تک لے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، غلام سرور خان کو چاہیے تھا کہ پہلے جعلی لائسنس والے معاملے کی تحقیقات کرتے اور بعد میں ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے۔ ان کے اس اقدام سے پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کر کے انہوں نے اچھا نہیں کیا، اور یہ کام عجلت میں انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کو بدنام کر سکیں کہ یہ ساری بھرتیاں تو ان کے دور حکومت میں ہوئی تھیں، اور اس بات کو وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ بھی چکے ہیں۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ بہتر یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جاتا جو اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کرتا۔ ادھر چیئرمین PIA نے اصل لائسنسز کے حامل پائلٹس کے حوالے سے مختلف سفارت خانوں اور بین الاقوامی ایویشن اتھارٹیز کو خطوط ارسال کیے ہیں۔ خط میں مشتبہ پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے اور اصل لائسنسز کے حامل پائلٹس کے پروازیں بدستور آپریٹ کرنے کا بتایا گیا ہے۔ ایویشن فہرستوں کے مطابق PIA سرین اور ایئر بلو کے اوسطاً 1/3 ہوا باز مشتبہ لائسنس کے حامل ہیں۔ PIA کے مشتبہ 141 کی فہرست میں 1.5 سال قبل معطل کیے گئے 17 ہوا باز بھی شامل ہیں۔ ایویشن ڈویژن کی جاری فہرست میں متعدد غلطیوں کی موجودگی کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ ادھر PIA انتظامیہ مشتبہ کپتانوں کی فہرست کے حوالے سے ششوپنج کا شکار ہو گئی۔ PIO کے CEO ایئر مارشل ارشد ملک نے سیکٹری ایویشن ڈویژن کو خط لکھا ہے اور خط میں PIA کی سربراہ کی جانب سے دوبارہ جانچ کے بعد فہرست پیر 29 جون تک مہیا کرنے کا کہا گیا تھا۔ دریاسنا مشکوک لائسنس کے حامل کپتانوں کی فہرست میں حویلیاں حادثے میں جاں بحق پرواز کے فرسٹ آفیسر کا نام بھی شامل کر دیا گیا۔ وزارت ہوابازی کی جانب سے مشتبہ کپتانوں کے حوالے سے جاری کی گئی 4 صفحات پر مشتمل فہرست میں 97 نمبر پر کمرشل لائسنس کے حامل کپتان احمد منصور جنجوعہ کا نام بھی شامل ہے۔ تاہم احمد نواز جنجوعہ آج سے 4 سال قبل چترال سے اسلام آباد جانے والے PIA کے ATR طیارے کی پرواز کے 661 میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ادھر پالپا نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مشتبہ لائسنسز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پالپا کے مطابق جاری کردہ فہرست پائلٹوں کو بدنام کرنے کی سازش اور طیارہ حادثہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔
कराची प्रेस क्लब में पाल्पा के सदर चौधरी सलमान और नायब सदर कैप्टन बजरानी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स बरादरी की तरफ से चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि वो एक जुडिशल कमीशन तश्कील दें जो मजाज अफराद और इस शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल हो। कमीशन पायलटों के जाली लाइसेंसों के हवाले से मुजव्वज़ा फहरिस्त की तहकीकात करे। कैप्टन सलमान चौधरी के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री की जारी करदा लिस्ट ही मशकूक और गलतियों से भरी हुई है। ग्राउंड किए गए 141 पायलट्स में से 39 पायलट्स का पीआईए से सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जबकि 36 पायलट्स की मालूमात ही बिल्कुल गलत हैं। वजारत हवाबाजी ने 81 पायलटों के लिए बताया कि उनके इम्तहानी पेपर मुश्तबा हैं। वज़ीर हवाबाजी के बयानात की हम शदीद मजम्मत करते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक, तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।